السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نکاح کس قسم کی عورت سے کرنا چاہیے؟ محترم ناظرین، عورت کا انتخاب حسب نسب کے طور پر یا مال و زر کے طور پر یا حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنا چاہیے یا دین کی بنیاد پر نکاح کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں متعدد احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأة لأربعین، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، اس کے مال کو بنیاد بنا کر یا اس کے حسب نسب خاندان کو بنیاد بنا کر یا اس کے حسن و جمال کو بنیاد بنا کر یا اس کے دین کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین والی کو اختیار کرو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے اس کے حسن کی بنا پر نکاح مت کرو، ممکن ہے اس کا حسن اس کو ہلاک کر دے۔ اس کے مال کے لیے بھی اس سے نکاح نہ کرو، کہیں اس کا مال اس کو سرکشی پر نہ ابھار دے۔ اس کے دین کی بنیاد پر اس سے نکاح کرو، دین کو معیار بناؤ۔ پس ایک دیندار کالی کلوٹی باندھی بے دین حسین و جمیل عورت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے عورتوں کا انتخاب مال و دولت، حسب نسب، حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دین و دیانت، تقوی، پرہیزگاری، ایمان و اسلام، اعمال و اخلاق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یہ حکم جس طرح مردوں کو ہے کہ آپ دیندار لڑکی کو تلاش کریں، اسی طرح عورتوں کو بھی ہے کہ وہ اپنے لیے دیندار شوہر پسند کریں۔ اسی طرح مرد عورت کے ذمہ دار سرپرستوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لڑکے کے لیے دیندار بیوی کا، اپنی لڑکی کے لیے دیندار شوہر کا انتخاب کریں۔ یہ انتخاب شریعت کی جانب سے ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا بس وقتی نفع پہنچانے والی چیز ہے۔ دنیا کی نفع بخش چیزوں میں نیک اور اچھی عورت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کو تقوی کے بعد سب سے زیادہ اچھی بیوی سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اچھی بیوی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ شوہر کے حکم کی فوراً وہ تعمیل کرے گی، شوہر جو بھی اسے حکم کرے اس پر عمل کرے گی، شوہر کو اس کی طرف دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی، شوہر کو بیوی پر اعتماد کرتے ہوئے اگر کوئی قسم کھا لے تو وہ اس کو پورا کرے گی۔ شوہر کی عدم موجودگی میں، شوہر جب گھر میں نہیں رہتا تو اس کے مال کو ضائع نہیں کرے گی، اپنی ذات سے بھی اسے کسی طرح کا رنج پہنچنے نہیں دے گی۔ یہ نیک بیوی کے اوصاف نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے پسندیدہ اوصاف یہ ہیں، 5 وقتہ نماز کی پابند ہوگی، پورے رمضان کے روزے رکھے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، شوہر کی فرما برداری کرتی ہوئی ہوگی، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی صحابی نے پوچھا، بہترین بیوی کون سی ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہترین بیوی اس کو سمجھو جسے دیکھ کر شوہر کو خوشی ہو، شوہر کے ہر حکم کی تعمیل کرتی ہو، اپنی ذات میں شوہر کے مال میں کوئی کام ایسا نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ مرقات المفاتیح میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے، کسی نے پوچھا حضرت سے، میری لڑکی کے لیے مختلف رشتے آتے ہیں، کس سے میں نکاح کروں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے نکاح کرنا جو اللہ سے خوب ڈرتا ہو۔ جانتے ہو اس کی حکمت کیا ہے؟
اس کی حکمت یہ ہے بیوی کو وہ پسند کرے گا تو قدر کرے گا ہی، بیوی کو ناپسند بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا۔ یہ نیک دیندار شوہر کی علامتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محض خوبصورتی کی وجہ سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ حسن و جمال تباہی و بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ محض دولت کی وجہ سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ مال سے عموماً سرکشی آ جاتی ہے، شوہر کو اپنا نوکر غلام سمجھ بیٹھتی ہے۔ پس دینداری کی بنا پر شادی کرنا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عزت کے حصول کے لیے نکاح کرے گا اس کی ذلت میں اضافہ ہوگا، جو صرف مال کی بنیاد پر شادی کرے گا اس کے فقر و فاقہ میں اضافہ ہوگا، جو خاندانی شرافت کی وجہ سے نکاح کرے گا تاکہ لوگ اسے بھی شریف سمجھیں، عزت ہرگز نہیں بڑھے گی۔ ہاں، جس کا ارادہ پاک ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اس کا ارادہ ہو، تو ایسا نکاح باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی ایسے شخص کی طرف سے پیغام آ جائے جس کے اخلاق و دین سے تم مطمئن ہو تو فوراً شادی کر دیا کرو، ورنہ زمین کے اندر عظیم فتنہ فساد برپا ہوتا ہوا تم دیکھو گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ لوگوں نے عام طور پر نماز روزے کو دین سمجھ رکھا ہے، دین کے دوسرے شعبوں سے ہم نے نظر ہٹا لی، حالانکہ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ شریعت کی نگاہ میں وہی دیندار کہلاتا ہے جو ان 5 شعبوں کا پابند ہو۔ کوئی عورت، کوئی مرد نماز روزے کا تو پابند ہے، زبان میں نرمی نہیں ہے، مزاج میں سختی ہے، اس کے معاشرتی اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں سے وہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، لوگوں کی نگاہوں میں رذیل ذلیل قسم کا آدمی سمجھا جاتا ہے، تو یہ دیندار کیسے کہلایا جائے گا؟ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی حسین و جمیل عورت کی ایک آنکھ نہ ہو، سر سے لے کر پاؤں تک خوبصورت تو ہے لیکن ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ حسین کہلانے کی حقدار نہیں ہوتی۔ دین کے 5 شعبے ہیں، 5 شعبوں سے عقائد بھی صحیح ہوں، عبادات بھی صحیح ہوں، معاملات بھی صحیح ہوں، معاشرت بھی صحیح ہوں، اخلاقیات بھی صحیح ہوں، اس اعتبار سے پرکھا جاتا ہے کون دیندار لڑکا ہے، کون دیندار لڑکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مال یا خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے وہ دونوں سے محروم رہے گا۔ جو دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا اللہ اس کو اپنی غیبی مدد سے مال بھی دیں گے، جمال بھی دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم، نیک بیوی جو اپنی ذات میں شوہر کے مال میں خیانت نہ کرتی ہو۔ محترم ناظرین، ان احادیث کو میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیا ہے کہ ہم دینداری کو اختیار کریں۔ شریعت مطہرہ کا مشورہ یہ ہے دینداری کا لحاظ مقدم ہونا چاہیے۔ مالدار سے شادی کی جائے، اونچے حسب نسب والی عورت سے شادی کی جائے، حسین و خوبصورت سے شادی کیا جائے، یہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ کسی معمولی عورت سے شادی کر لیں ٹھیک ہے، لیکن دینداری سیرت کا جائزہ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ عورت سے 4 چیز کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کی مالداری کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ پس دیندار کو لے کر تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں آپ کو تھوڑا اس حدیث کی وضاحت بیان کروں۔ انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم عورت کو، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہ صاحب جائیداد ہے، با ثروت ہے، شاندار کوٹھی کی مالک ہے، اگر ہم اس سے شادی کریں گے تو پھر جو ہے زندگی مزے سے ہماری گزرے گی، بہت سی فکروں سے ہمیں نجات مل جائے گی، اپنی غریبی کے باوجود مطمئن زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ پیدا ہو جائے گا۔
ہم دینداری نہیں دیکھے، اس کے اخلاق کو نہیں دیکھے، اس کی سیرت کو نہیں دیکھے، صرف ہماری نگاہ مال پر ہے، جانتے ہو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، تمہیں گھر کے سامان فرنیچر کو دیکھ کر خوشی تو محسوس ہوگی، بال بچوں کے لباس سے طبیعت میں کیف و سرور تو پیدا ہوگا، لیکن یاد رکھیں زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو کچھ بھی تم گھر کی نعمت دیکھتے ہو وہ بیوی کا مال ہے، تمہارا نہیں ہے، اپنی کمائی نہیں ہے۔ بیوی کی نگاہ میں جو عزت جو وقار آپ کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ مالدار بیوی کی نظر میں مفلس شوہر کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت میں ہے جب کہ عورت تھوڑی بہت سمجھی ہوئی دین کی جاننے ماننے والی ہو تب۔ اگر کوئی عورت خدا نخواستہ بے ادبی ہوگی، ہر قدم پر ٹھوکر لگائے گی، احسان جتائے گی، یہ سب میرے باپ کا مال ہے۔ اپنی مالدار بیوی سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی باپ کی عزت نہیں کرے گی۔ بیوی کی کسی غلطی پر شوہر تنبیہ کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر پائے گا، اس کی زبان کو تالا لگ جائے گا، کیونکہ وہ بیوی کا مال کھاتا ہے، نہ معلوم کیا کہہ دے گی۔ تو خود سوچو، ایسی زندگی کوئی زندگی ہے جو ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جینا پڑے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزوجوہن لاموالہن فعسى اموالہن ان تطغیہن، عورتوں سے ان کی مالداری کی وجہ سے شادی مت کرو، عموماً ان کا مال ان کو سرکشی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ نے مرد بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے قرآن میں کہا مردوں کو ہم نے عورتوں پر فوقیت دی ہے، ایک درجہ فضیلت زیادہ رکھی ہے۔ ہم مردوں کو چاہیے کہ ہم سر اٹھا کر کے چلیں، شان کے ساتھ جئیں، بیوی کا خرچ بچوں کا خرچ ہم خود برداشت کریں، بیوی کے مال پر ہرگز غلط نگاہ نہ ڈالیں۔ اگر ہم اس کے محتاج بنیں گے ساری زندگی اس کے غلام بن کر کے جینا پڑے گا۔ دوسری چیز، لوگوں کو عموماً اونچے خاندان کی بچی سے، شریف گھرانے سے، حسب نسب کے خاندان کا بڑا لوگوں کو خیال رہتا ہے، ذاتی شرافت اور صلاحیت کو نہیں دیکھتے، صرف نسلی شرافت کو دیکھتے ہیں۔ خاندان اونچا ہے تو ہمیں وہاں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جب تک ذاتی صلاحیت نہیں ہوتی صرف نسلی صلاحیت کام نہیں آتی، نسلی صلاحیت ہرگز کام نہیں آتی، دینداری ہونی چاہیے۔ نسلی امتیاز عورت میں غرور پیدا کرتا ہے، میرا خاندان بہت اونچا، تم نیچ خاندان کے، مجھے آپ سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنے مقام سے آگے بڑھ جانے کی کوشش یہ ہرگز اچھی نہیں لگتی۔ ہماری جو پوزیشن ہے، ہم جس حیثیت کے ہیں، اپنی ہی حیثیت کے لوگوں میں لڑکی ڈھونڈنا چاہیے۔ اونچے خاندان کی طرف ہماری نگاہ ہوگی تو مرد کی جو قوامیت ہے، اللہ نے جو کہا مرد کو شان سے جینا چاہیے، الرجال قوامون علی النساء، یہ قوامیت ختم ہو جائے گی۔ نسب کا لحاظ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، خاندان اونچا ہونا چاہیے، ہرگز ہمیں وہاں عزت نہیں ملے گی، ہماری سوچ کے مطابق زندگی ہو نہیں پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کالی کلوٹی بیوقوف لونڈی جو دیندار ہے اس سے نکاح کر لو، بے دین عورت سے بہت اچھا بہتر ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے لوگ جو ہے حسن کے دیوانے ہوتے ہیں، حقیقتاً ہونا بھی چاہیے، لیکن اتنا بھی زیادہ حسن کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے۔ تراش خراش اس کی ایسی ہو، نوک و پلک دلکش ہو، رنگ و روپ میں جاذبیت ہو، اس کو دیکھے تو فوراً آدمی دیوانہ ہو جائے۔ اتنا بھی زیادہ حسن و جمال کے پیچھے اپنی توجہ لگانا مناسب نہیں لگتا۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، کوئی جنت میں نہیں رہتے۔ ان خیالات کے وقت سوچتے نہیں، یہ کوئی خاص خوبی نہیں ہے، اس میں صلاحیت اور سلیقہ نہیں، صرف خوبصورتی ہے، تو پھر وہ خوبصورتی رکھ کر کیا کریں گے؟ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت بھی اچھی ہو، حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اگر اس کا کردار بھی اچھا ہو تو نور علی نور ہے۔ حسن و جمال تو ہے، سیرت اس کی اچھی نہیں،
سر تا پا، سر سے لے کر پاؤں تک بگاڑ ہے، فتنے کا ذریعہ بنے گا۔ عموماً جو خوبصورت بیویاں ہوتی ہیں ان کے اندر ناز نخرے زیادہ ہوتے ہیں، فضول خرچی ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے، متکبرانہ مزاج ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، غلط قسم کے خیالات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزوج النساء لحسنہن فعسى حسنہن یردیہن، عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح مت کرو، ان کا حسن و جمال تمہیں سرکش نہ بنا دے، حسن و جمال کی وجہ سے تم صحیح راستے سے بھٹک نہ جاؤ۔ عموماً عورتوں کا حسن و جمال ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ دینداری کو ہمیں معیار بنانا چاہیے۔ شادی کے موقع پر عورت کے انتخاب میں دینداری کو معیار بنائیں۔ مال و دولت، حسن و جمال، حسب نسب ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کو ہم نکاح کے وقت معیار بنائیں، بلکہ دولت نہ بھی ہو، حسن و جمال نہ بھی ہو، اونچا خاندان نہ بھی ہو، دینداری ہو تو الحمدللہ اس سے جو فائدہ ہوتا ہے نکاح کے اندر ساری زندگی میں، وہ فائدہ دوسری چیزوں میں نہیں ہوتا۔ بات بالکل صحیح ہے، باصلاحیت دیندار بیوی شوہر کے حقوق کا ہر وقت احساس رکھے گی، شوہر کی خوشنودی کو اپنا فریضہ سمجھے گی، گھر کے کام ہر حال میں عمدہ انداز سے چلائے گی۔ ایسی عورت میں خواہ غرور نہیں ہوتا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا پورا دھیان دیں گی، پڑوسیوں میں، قرابت داروں میں دوسرے لوگوں سے جھگڑا نہیں کریں گی، خود دوسرے لوگوں کو بھی دیندار بنائیں گی، خود نیک ہوں گی تو دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لائیں گی۔ نیک عورت پر اعتماد ہوتا ہے، محلہ پڑوس کے لوگ اس کی عزت کریں گے، اس طرح شوہر کا گھر باوقار بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، جس کو 4 چیزیں مل جائیں اس کو دین اور دنیا دونوں کی بہتری حاصل ہو گئی۔ ایک، شکر کرنے والا دل، دوسرا ذکر کرنے والی زبان، تیسرا مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، چوتھا ایسی بیوی جو گناہ سے پرہیز کرتی ہو، شوہر کے مال کی محافظ ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی ایسی عورت سے کی جائے جو اپنے اندر کمال درجے کا ایمان رکھتی ہو، آخرت کے لیے معین و مددگار ثابت ہوتی ہو۔ یہ بات قابل غور ہے۔ ہمیں تو مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، آخرت کی فکر ہمیں ضرور ہونی چاہیے۔ حسن و جمال تو کیا ہے، دنیا سے ختم ہو جائے گا، شرور و فتن کے چشمے ابل پڑیں گے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی، امن و امان خطرے میں گھر جائے گا، عزت و آبرو ناپید ہو جائے گی۔ بہت سی لڑکیاں ایسے گھروں میں بیٹھی نظر آئیں گی جن کو شوہر میسر نہیں ہوں گے۔ جب بے شوہر کی عورتیں بیکار ہوں گی تو اس وقت شیطان کو اپنی شیطانیت کا پورا موقع ملے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، تمہارے پاس جب کوئی ایسا شخص پیغام لے کر پہنچے جس کا دین اخلاق تم کو پسند ہو، اس سے شادی کر دو۔ مناسب رشتہ ملا ہے، شادی کر دو۔ تم مال کو دیکھ کر نکاح توڑو گے، حسب نسب کو دیکھ کر نکاح سے پیچھے ہٹو گے، حسن و جمال کو دیکھ کر پیچھے ہٹو گے، یاد رکھو زمین میں فتنہ فساد پھیلے گا۔ علماء کرام، فقہاء اعظام، رد المختار کے اندر در المختار فتاوی شامی ہے، اس میں فقہاء نے چند اصول بتائے۔ اصول نہیں کہہ سکتے، ہاں اتنی بات کہہ سکتے ہیں، یہ چیزیں دیکھنا بہت اچھا ہے۔ فرماتے ہیں، یندب ان تکون اقل منہ حسبا و نسبا و عزا و مالا و سنا و اعلی منہ خلقا و ادبا و ورعا و جمالا۔ فرماتے ہیں اچھا یہ ہے عورت حسب نسب، عزت و مال، عمر میں مرد سے کم ہو، عورت حسب نسب میں کم ہو، عزت مال عمر میں مرد سے کم ہو، لیکن اخلاق میں، آداب میں، تقوی میں مرد سے زیادہ عورت ہونی چاہیے۔ عورت کے اخلاق مرد سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے، حسن و ورع مرد سے زیادہ عورت میں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ان باتوں کا بھی خیال رکھیں
فتاوی شامی میں یہ بات موجود ہے، ولا يتزوج طویلۃ محظولۃ ولا قصیرۃ دمیمۃ ولا سیئۃ الخلق ولا ذات الولد ولا المسنۃ ولا زانیہ۔ فرماتے ہیں وہ عورت جس سے شادی کر رہا ہے وہ لمبی، دبلی، پست قد والی، بد صورت والی، بد اخلاق والی، بچوں والی، عمر زیادہ ہو گئی، بدکار، گندی عورت، ایسی قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ جس عورت سے شادی ہو رہی ہے وہ ہر اعتبار سے مناسب، موزون ہو، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی پہلو سے بھی بہت اچھی ہو، تاکہ ہمارے اندر میاں بیوی کے درمیان موافقت ہو سکے، انس و محبت قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا، عورت دیندار، نیک تینت ہو، خوشی میں غم میں مرد کے ساتھ شریک ہونے والی فرما بردار عورت ہو، پاک دامن ہو، امانت دار ہو، گھر کی منتظمہ ہو، سارا انتظام سنبھالنے والی، مہذب ہو، شاکرہ ہو، نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی، صابرہ ہو، کچھ حالات ٹھیک نہیں تو صبر کرنے والی ہو، بال بچوں کی خدمت گزار ہو، بچوں سے، شوہر سے محبت شفقت کا برتاؤ کرنے والی ہو، اور تندرست ہو۔ فرماتے ہیں شوہر سے انس و محبت کرنے والی، زیادہ اولاد جننے والی سے شادی کرو۔ تزوج الودود الولود، صالحہ باعزت خاندان کی رکن، خود بھی تعلیم یافتہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی طرف ہمیں اشارہ کیا، شوہر سے محبت کرنے والی، زیادہ اولاد جننے والی، نیک عورت، باعزت خاندان کی، خود تعلیم یافتہ ہو، نیک صفتوں کی مالک ہو، عیبوں سے پاک و صاف ہو، دنیا میں رہ کر آخرت سے بے فکر رہتی ہو، ایسی عورت سے ہمیں نکاح کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ ہیں۔ ملک شام میں جب یہ گورنر تھے تو اس وقت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں موجود تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں۔ جو گورنر ہوتے ہیں عموماً ان کے پاس محل ہوتا ہے، ہر بات کی سہولت ہوتی ہے، دنیا کی ساری رنگ و رونق ان کے پاس پائی جاتی ہے، خادم نوکر چاکر ان کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی، ان کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے اپنے بیٹے یزید کی شادی کرنی چاہیے۔ رشتہ بھیجا، میں اپنے بیٹے یزید سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا، میں ایسی جگہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ لوگوں نے پوچھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں ملک شام کے، آپ گورنر کے بیٹے یزید سے آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کی بیٹی ناز و نعمت میں پلے گی، خدمت کے لیے بہت سارے نوکر ہوں گے، کھانا پکانا نہیں پڑے گا، گھر کو جھاڑو پوچھا دینا نہیں پڑے گا، بچوں کو پالنا نہیں پڑے گا، ہر بات کی سہولت وہاں پر ہوگی، آپ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں ایک عام مسلمان جو دیندار ہو اس سے میں اپنی بچی کی شادی کرا دوں، اس جگہ جہاں دولت کی کمی نہیں، نوکروں کی کمی نہیں، خدمت گزاروں کی کمی نہیں، اس جگہ میں اپنی بچی کی شادی کرا کر اس کے دین کو برباد کرنا نہیں چاہتا۔ جب وہ ناز و نعمت میں پلے گی میری بچی تو اس وقت میں اس کے دل کے اندر بھی کبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا، تکبر فخر آ جائے گا، تو اس کا دین کہاں باقی رہے گا؟ جس محنت سے میں نے اپنی بچیوں کی تربیت کی ہے وہ محنت اکارت ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں عام مسلمان دیندار لڑکے سے میری بچی کی میں شادی کروں، ایسے بڑے خاندان مالدار لوگوں کے گھروں میں اپنی بچی کی شادی کرانا نہیں چاہتا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمیں صاف لفظوں میں اشارہ دیا ہے، دینداری کو ترجیح دیں، مال و دولت کو مت دیکھیں، جہاں دیندار ہو وہاں رشتہ اپنی بچی کا کر دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف ہمیں اشارہ کیا۔ لقمان حکیم جن کی حکمت کی باتیں بڑی مشہور ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا
بری عورتوں سے بچتے رہنا، وہ تجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں گی۔ شریر عورتوں سے بھی بچنا، وہ تجھے خیر کی طرف بڑھنے نہیں دیں گی۔ نیک عورتوں سے ڈرتے رہنا، اور جو دیندار ہو اس سے اپنا نکاح کرنا۔ یہ چیز اصل چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اس کے مال، اس کے جمال، اس کے حسب نسب کے بدلے دین کی وجہ سے نکاح کرنے کو ترجیح دی۔ دین کو اول ترجیح دی جائے۔ عرب کے اندر چند قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا عیب سمجھتے تھے۔ دین کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے، جو ہر وقت روتی رہتی ہے، شکوہ شکایت زیادہ کرتی ہے، اور ہمیشہ مرض میں، بیماری میں مبتلا رہتی ہے، ایسی عورت سے شادی کرنا بھی عرب حضرات عیب سمجھتے تھے۔ اور ایسی عورت جو کر کے بول کر بتانے والی، احسان جتانے والی جو ہوتی ہے، اس سے بھی نکاح کرنا عیب سمجھتے تھے۔ اور ہر چیز کو للچاتی ہوئی نگاہ سے دیکھنے والی، شوہر کو خریدنے پر مجبور کرنے والی عورت سے بھی نکاح کرنا عیب سمجھتے تھے۔ کھانے کے وقت ناراض ہو جانا، بک بک کرتے رہنا، ایسی عورت سے بھی نکاح کرنا عرب حضرات عیب سمجھتے تھے۔ دیکھیے بہت سارے حضرات خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ الحمدللہ خاندان میں اگر دینداری ہو ضرور خاندان میں نکاح کریں، سنت رسول بھی ہے اور اس سے فائدہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن خاندان میں دینداری نہیں ہے، غیر خاندان میں، ہمارے خاندان کے باہر اگر دینداری ہے تو ہم دینداری کو بنیاد بنا کر خاندان سے ہٹ کر باہر نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ اول نمبر پر خاندان میں دیندار لڑکے لڑکیاں ہیں تو اس کو ترجیح دیں۔ خاندان میں دینداری نہیں ہے تو خاندان سے ہٹ کر باہر جہاں دینداری ہو وہاں اپنے بچوں کی شادیاں کرائیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 بیویاں آپ کے شریک حیات رہی۔ وہ تینوں بیویاں خاندان والے بھی نہیں تھے، خاندان سے باہر کے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر خاندان کی بلکہ غیر قوم یہودی بنو قریظہ سے ان کا تعلق تھا، مسلمان بنا کر نکاح کیا اللہ کے حکم سے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلالیہ خاندان سے تھی۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مستلق کے خاندان سے تھی، قریش سے نہیں تھی۔ باقی بیویاں قریش اپنے خاندان کی تھی۔ باہر سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، شریعت میں اس کا بھی راستہ موجود ہے۔ اولاد دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ کا نکاح ہی اپنے خاندان میں دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ہیں، اپنی قوم کے ہیں، سگے چچا کے لڑکے ہیں، ان سے حضرت فاطمہ کا نکاح کرائے، سید بھی ہیں، خاندان بھی ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی، ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ قوم تو ہے لیکن غیر سید، غیر خاندان، سید بھی نہیں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان بھی نہیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دیے۔ حضرت عثمان غیر خاندان کے ہیں، قریش خاندان کے نہیں ہیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی بیٹی ہیں جن کو اپنے خاندان میں سید گھرانے میں دیے۔ تو جہاں دینداری ہے ہم اس کو ترجیح دے سکتے ہیں، وہاں ہم جا سکتے ہیں۔ دینداری کو بنیاد بنائیں۔ آخر میں ایک واقعہ بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، ان کو بھوک لگی تو انہوں نے چاہا میں کچھ کھاؤں، تو ندی میں ایک پھل فروٹ بہتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے سوچا اس کو ہم کھا لیتے ہیں۔ بھوک اتنی زیادہ تھی، تحقیق نہیں کیے، بھوک کی وجہ سے وہ کھا گئے۔ بعد میں افسوس ہوا، مجھے جاننا چاہیے تھا یہ پھل کس کا ہے، کون سے باغ کا ہے۔ سامنے نظر آیا ایک باغ۔ انہوں نے سوچا
اسی باغ کا یہ پھل ہوگا جو پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں بھوک کی وجہ سے بغیر اجازت لیے میں نے کھا لیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں چلتا ہوں باغ کے مالک کے پاس اس پھل کی قیمت میں ادا کرتا ہوں۔ ندی کے اس پار آئے، باغ والے سے ملاقات کیے، باغ والے سے کہنے لگے بھائی صاحب بھوک بہت زیادہ تھی، میں نے پھل فروٹ آپ کے باغ کا ندی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیے، میں نے آپ سے اجازت نہیں لی، اب میں آپ کو اس کی قیمت دینے آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں اس کی قیمت کیا ہے۔ محترم ناظرین، وہ باغ کا جو مالک ہے 10 باغوں کا مالک تھا، اس نے سوچا کتنے پھل ایسے روزانہ پانی میں بہہ جاتے ہیں، کتنے پھل لوگ چرا کر لے جاتے ہیں، کتنے پھل ایسے ہیں جو پرندے چرندے کھا جاتے ہیں، خدا کی دوسری مخلوق اٹھا لیتی ہے، لیکن کسی بندے نے اس طریقے سے آ کر مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، آپ بتائیں اس کی قیمت کیا ہے، میں دے دوں گا۔ تو باغ کے جو مالک ہیں ان کے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہوا، دنیا میں ایسے دیندار لوگ بھی رہتے ہیں جو کہتے ہیں آپ بتائیں ایک پھل کی قیمت میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے ڈر کر چلنے والے، بغیر کسی کی اجازت کے دوسروں کی چیز اٹھانے والے، اتنا ڈرنے والے، الحمدللہ ان کے دل میں ایک فکر پیدا ہوئی، سبحان اللہ ایسا دیندار نوجوان ملنا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے چاہا اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ میری بچی سے نکاح کریں، یہ اس کی قیمت ہوگی، لیکن ہاں ایک بات سننا، میری بیٹی زبان کی گونگی، کان کی بہری، آنکھوں کی اندھی، پاؤں کی لنگڑی ہے، معذور ہے۔ انہوں نے کہا صاحب اللہ کے پاس میں کیا جا کر جواب دوں گا، ایک پھل میں نے جو کھا لیا، خدا پوچھے قیامت کے دن تم نے بغیر اجازت کے وہ پھل کیسے کھایا؟ اس سے اچھا ہے دنیا میں مصیبت جھیل لوں گا، آخرت کی پکڑ سے میں بچنا چاہتا ہوں، مجھے یہ شادی منظور ہے۔ وہ باغ کے مالک اپنی بیٹی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے بیٹی میں نے ایسا دیندار نوجوان کہیں نہیں دیکھا جو ایک پھل کی قیمت ادا کرنے میرے پاس پہنچا ہے، نہ جانے ایسے کتنے پھل پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ بیٹی مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ بہت دیندار ہوگا، میں چاہتا یہ ہوں تیرا نکاح اس نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ بیٹی آخر نیک خاندان کی تھی، وہ کہنے لگی ابا حضور آپ کی جو مرضی ہو، مجھے وہاں نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نکاح ہوا، اب رخصتی ہو گئی، یہ جو صاحب تھے دلہا بنے ہوئے دلہن کے کمرے میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے باہر سے سوچا اب اندر جاتے ہوئے پہلی ملاقات بیوی سے ہوتی ہے، سلام کرنا چاہیے، وہ تو کان کی بہری ہے سنائی نہیں دیتا، پھر بھی سلام مجھے کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے باہر سے جاتے ہوئے اندر السلام علیکم آواز کے ساتھ سلام کرنے لگے، تو اندر سے جواب ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشان ہو گئے، مجھے تو بتایا گیا تھا اس کے کان سنائی نہیں دیتے، یہ تو بولتی بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتی ہے۔ گھبرا گئے، شاید دلہن بدل گئی ہوگی۔ تو اندر سے وہ بیوی کہنے لگی اجی آپ کا نکاح میرے ہی سے ہوا ہے، دلہن نہیں بدلی، میں ہی آپ کی بیوی ہوں، میرا نکاح آپ ہی کے ساتھ ہوا ہے، آپ اندر تشریف لائیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ تو یہ کہنے لگے مجھے تو بتایا یہ گیا تھا آنکھ نہیں دکھائی دیتے اس کے، زبان نہیں بولتی اس کی، کان نہیں سنائی دیتے، وہ پاؤں کی معذور ہے، اس طریقے سے مجھے بتایا گیا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی اجی میرے ابا نے جو کہا اس کا مطلب یہ تھا، قسم خدا کی میں نے اس زبان سے کبھی شریعت کے خلاف نہیں بولا ہے، اس کان سے میں نے کبھی غلط نہیں سنا ہے، میں نے ان آنکھوں سے کبھی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی ہے، میں ان پیروں سے غلط جگہ قدم نہیں اٹھائی۔ میرے ابا 10 باغوں کے مالک ہیں، لیکن اتنی ناز و نعمت میں پالنے کے باوجود دیندار مجھے بنایا، گھر کی 4 دیواری میں رکھا،
غیروں کی نگاہ مجھ پر پڑنے نہیں دی، نہ میں نے کسی مرد پر نگاہ ڈالی، نہ کسی مرد نے مجھ پر نگاہ ڈالی، میں زبان سے پاک ہوں۔ اس حساب سے کہا گیا میری بچی گونگی ہے، غلط بولنا نہیں جانتی، میری بچی بہری ہے، غلط بات نہیں سنتی، میری بچی اندھی ہے مطلب غلط جگہ نگاہ نہیں ڈالتی، میری بچی لنگڑی ہے مطلب غلط جگہ اس کے قدم نہیں اٹھے۔ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ شوہر اور یہ بیوی وہ ہیں آج دنیا کے اندر جن کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے۔ غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے ماں باپ ہیں۔ یہ جو شوہر ہیں یہ حسنی خاندان کے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے۔ وہ جو بیوی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کی ہے۔ جب میاں بیوی ایسے دیندار ہوتے ہیں تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جیسے بڑوں نے ہمیں سمجھایا، شوہر حضرت علی جیسے صفات رکھتے ہوں، بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے صفات اپنے اندر رکھتی ہوں، تو ان کے گود سے اولاد جو جنم لیتی ہے وہ حضرت حسن یا حضرت حسین کے انداز پر ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، دینداری یہاں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی ہمیں کام آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔